بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج میں چند ایک باتیں اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ بھارت ایک زمانے میں اپنے آپ کو سیکولر کہتا تھا اور کسی حد تک سیکولر ملک تھا بھی، لیکن ہندوتوا کی آمد کے ساتھ جیسے ہی نریندر مودی کو حکومت ملی، بھارت کا چہرہ بدل گیا۔ ایک طرف تو نریندر مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ نعرہ لگایا کہ میں پاکستان کو سبق سکھاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ نتیجہ یہ کہ ہندو ووٹ اس کو ملنا شروع ہوا، مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ حالات تنگ ہوئے، باقی اقلیتیں بھی ذلیل و خوار ہوئیں، لیکن مودی کو اس کی پرواہ نہیں تھی اور وہ بلند بانگ دعوے کرتا ہوا پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس نے ہندو ووٹ لے کے اپنے آپ کو دوسرا ٹینیور بھی مستحکم کر لیا۔ یہ تو ایک پولیٹیکل گیم ہو گئی کہ ایک شخص اپنا پولیٹیکل کیریئر انہی باتوں پہ بناتا ہے، لیکن جب اس کو ایک نفسیات پتہ لگ گئی اپنے لوگوں کی، ہندو ووٹر کی، کہ ان کے اندر ایک ایسی نفرت میں نے بھر دی ہے کہ اب ان کے کان یہی کچھ سننا چاہتے ہیں، میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کروں تو یہ خوش ہوں گے، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، میں مسلمانوں کے خلاف بات کروں تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور بالکل خوش ہوں گے۔ لہذا وہ جتنی بھی غلط کام کرے، جتنا بھی ملک کا نقصان کرے، اس کو اقتدار میں پرابلم نہیں، اس کا عروج رہے گا، اس کو اقتدار ملے گا انہی باتوں پہ جو کہ وہ پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف کرے گا۔ جس دن وہ اقتدار سے ہٹے گا کسی وجہ سے بھی، کیونکہ اقتدار تو ہمیشہ نہیں رہتا، کسی وقت تو جانا ہوتا ہے، پھر ہندوستان کے عوام کی آنکھ کھلے گی کہ یہ شخص ان کے ساتھ کر کیا گیا ہے۔ آج وہ جب بھی اپنے آپ کو تھوڑا مشکل میں دیکھتا ہے، جب بھی اس کے اندرونی حالات میں کوئی پرابلم آتی ہے، جب اس کے کہیں کسی ریاست میں الیکشن کا قصہ آتا ہے یا جنرل الیکشن ہو ملک کے، وہ فوراً کوئی نہ کوئی جھوٹ کھڑ کے تو پاکستان کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ووٹر خوش ہو جاتا ہے، اس کو ووٹ مل جاتا ہے۔ یہ وہ گھٹیا نفسیات جو ہے عوام کی، وہ سمجھ چکا ہے اور اس کو دبا کے ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پلوامہ کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کرن سیکٹر میں، کبھی عادل احمد ڈار کی کہانی آ گئی، تو کبھی محمد شبیر ملک کا قصہ اب نکل آیا۔ اب یہ بنیادی طور پہ اندرونی مسائل ہیں مودی کے، جو کئی قسم کے ہیں، ان میں اکانومی بھی ہے، بیماری کے ہاتھوں بے شمار دنیا بے پناہ ماری گئی وہ بھی ہے، اور چائنا کے ساتھ تو پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ پرابلمس ہیں، ان کی ناکامی ہوئی بہت بڑی، لے دے کے پاکستان کی طرف منہ کر کے تو کچھ نہ کچھ وہ نعرہ بازی کرتے رہتے ہیں۔ اب کہانی یہ سنائی گئی کہ جی محمد شبیر ملک در اندازی کر کے پاکستان کی طرف سے آیا اور پاکستان سے آ کے اس نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی، ادھر ہم نے اس کو مار دیا، پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی، فلاں ہوا گیا، وہ ہو گیا، یہ ویپن برآمد ہو گیا۔ اس قدر جھوٹ، ان کا منہ کالا ہو گیا جھوٹ بول بول کے، لیکن وہ جھوٹ سے پرہیز نہیں کیا، کیونکہ جہاں عوام سوال نہیں کرتی وہاں جھوٹ بولنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر عوام میں کوئی عقل مند آدمی ہو، کوئی ہوش مند ہو، تو وہ آگے سے سوال کرے گا، وہ کہے گا جناب یہ کرنسی کے نوٹ تو کہیں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں، پاکستانی کرنسی تو انڈین انٹیلیجنس کے پاس، کئی لوگوں کے پاس، انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس تو بہت ہوگی، ایجنٹس وغیرہ کو دیتے ہیں وہ، سو خالی کرنسی کا قصہ تو نہیں۔ اور یہ جب بھی اس طرح کا ایک الزام لگا کے ایک ڈرامہ کھڑا کرتے ہیں تو اس میں جو ان کی پاپولیشن ہے، خاص طور پہ جو ہندو پاپولیشن ہے، وہ فوری طور پہ ان کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ مجبوری بن چکا ہے مودی کی کہ وہ جھوٹ ڈرامے روزانہ کرے تاکہ
جو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو خوار کر رہا ہے اس کے اوپر، اس تباہی کے اوپر وہ اپنا پردہ پوشی کر سکے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کے الزام پاکستان پہ لگایا جائے گا۔ یہاں پہ کشمیر میں ایک بغاوت ہے، کشمیری ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو یہ کنٹرول نہیں کر سکے، کشمیریوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، کشمیریوں میں بھارت سے نفرت بے پناہ ہے، ان چیزوں کو وہ روک نہیں سکے، اور وہاں پہ جو ان کے ملٹری کمانڈرز ہیں وہ اس جھوٹ میں مکمل طور پہ شریک ہیں۔ اب وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن جھوٹ کا جو دربار سجایا ہوا تھا بپن راوت نے، وہ تو اس کی کیا بات ہے، مودی کے ہر جھوٹ میں وہ پیش تھے۔ اب معصوم کشمیریوں کو وہاں پہ مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، اور ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی کوئی انتہا نہیں، اور جب مارتے ہیں تو الزام لگا دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے آئے تھے اس لیے ہم نے مار دیے۔ 1 جنوری کو ہندوستان کے کرن سیکٹر میں ایک بے گناہ کشمیری کو انہوں نے شہید کر دیا، مار دیا، اور الزام لگا دیا کہ یہ پاکستان کی طرف سے تر اندازی کر رہا تھا، ادھر سے آیا۔ ہندوستانی میڈیا نے اس کی تصویر بھی دکھائی، اور وہ نہ صرف تصویر دکھائی بلکہ اس کے ساتھ اس کے کرنسی نوٹ، آئی ڈی کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں اس کی بنا کے دکھائیں، سب جعلی۔ اور وہ شخص جو ہے جس کا یہ سارا دھندا انہوں نے کیا، وہ زندہ بھی ہے اور پاکستان آرمی کا ریٹائرڈ آدمی بھی ہے، اور یہاں شادرہ سیکٹر میں اس کا گاؤں ہے شادرہ، وہاں وہ رہ رہا ہے، اور اس کی اپنی ویڈیو بھی ریلیز کر دی گئی ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے، اس نے اخبار بھی پکڑا ہوا ہے جس میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ جناب اس کو شبیر ملک کو مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ وہ شبیر ملک اپنے ہاتھ میں اخبار لے کے کھڑا ہے اور وہ سب کو دکھا رہا ہے، اور خاص طور پہ بھارت کی حکومت کا منہ چڑھا رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ 2 دن سے تم بکواس کرتے چلے آ رہے ہو اپنے چینلز پہ اور اپنے اخبارات میں کہ مجھے تم نے مار دیا، تو میں تو یہ کھڑا ہوں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ سو یہ وہ ڈرامہ ہے جو یہ رچاتے ہیں، لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ اس اندھے پن میں، اس جھوٹ کے اندھیر نگری میں بھارت کے عوام پوری طرح شامل ہیں، کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے ایسی جھوٹی کہانیوں پہ یقین کرنے کو۔ وہ ان کو شاید سکون دیتی ہیں ذہنی کہ ہم نے پاکستان کے خلاف یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ جیسے ایک بچے کو سلانے کے لیے لوری ہوتی ہے، ان لوگوں کی بھی عقل کو سلانے کے لیے یہ چیز لوری کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا مودی ایک مکار آدمی ہے، وہ سمجھ چکا ہے، ان کی نبضیں بھانپ چکا ہے، ان کی سرشت، ان کی سائیکی کو وہ سمجھ گیا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ اور ان کے جو فوجی ہیں وہ مل کے یہ کہانیاں، یہ ڈرامے بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بھارت نے ہندوستان نے کئی الزامات اسی طرح کے عائد کیے، اور ان الزامات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان اپنے سیکورٹی میکنزم کی ناکامی کو تسلیم کر رہا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ان کی چترول ہونی چاہیے کہ جو تم لوگوں نے اتنی باڑ لگائی تھی اس کا پیسہ کھا گئے ہو، وہ باڑ کیا ہے؟ باڑ لگی ہوئی ہے، اور روز کہتے ہو کہ جی پاکستان سے کوئی لوگ آ گئے۔ آپ نے فینسنگ کی علاقے کی، اور پھر اگر فینسنگ ہو گئی، سب کچھ ٹھیک، آپ کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، پھر بھی کوئی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی بڑی تھرڈ کلاس ہے، گھٹیا سیکیورٹی ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیوں آئے اور کیسے آئے۔ تو یہ تو سیکیورٹی میکنزم کی ناکامی ہے، وہ تسلیم کریں اور اپنی تحقیقات کر کے سیکیورٹی میکنزم کو امپروو کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی کراس کرتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے، لیکن ہر قیمت پر، ہر مشکل وقت میں، ہر اس ہیرا پھیری میں جب کوئی اور غلط کام کرنا ہو تو الزام تراشی پاکستان پہ کر دیں، اس سے آپ کا وقت گزر جائے گا۔ عوام، ہندوستان کے عوام، چونکہ ان کے دل یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے خلاف یہ کیا، وہ کیا، تو وہ آنکھیں بند کر کے، اپنی عقل پہ پردہ ڈال کے مودی کے ہر جھوٹ کو یا اپنی فوج کے ہر جھوٹ کو تسلیم کر لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو نے ہندوستان کے اندر سے ہونے والی در اندازی کا چہرہ بے نقاب کیا تھا۔ کبھی سربجیت سنگھ اور کبھی ابھی نندن، در اندازی تو ہمیشہ بھارت کرتا رہا۔
پاکستان نے ان در اندازیوں کو نہ صرف ان در انداز کرنے والے لوگوں کو نہ صرف پکڑا، ان کی مرمت کی، بلکہ ان کو دنیا کے سامنے کھڑا کر کے واضح ثبوت بھی دیے۔ آج کلبھوشن بھی ادھر ہے، ابھی نندن ہم نے بھیجا تمغے لینے کے لیے، وہ دھڑا دھڑ تمغے لے رہا ہے وہاں پہ بھارت میں اپنی بزدلی کے، اور بی جے پی ایسی کرتب کر کر کے وہ بھی مزے میں ہے، کیونکہ حکومت ان کی چلتی جا رہی ہے ان جھوٹوں پہ، اور عوام جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے جھوٹ پہ یقین کر کے تو وہ بھی لوری لے کے سو رہے ہیں۔ لہٰذا ان جھوٹ کے پلندوں میں مودی کی دال خوب گل رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔